بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از می دانیال ثاقب اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پرسنل ڈیولپمنٹ بائی دانیال ثاقب میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں تھرڈ ویژول سائٹ آف لائف کے بارے میں تھوڑا سا بریفنگ دی تھی اور بتایا تھا کہ کیوں میں اپنے پرسنل لائف کو اس پلیٹ فارم پہ ڈسکس کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں, تاکہ آپ لوگ انسپائر ہو سکیں, موٹیویٹ ہو سکیں اور اپنے آپ کو دنیا کے لیے ایگزامپل بنا سکیں. آئیے اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں اور آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. لیکن جن ویورز نے ابھی تک میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا, کائنڈلی جلد از جلد میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جلد از جلد اور سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. کیونکہ یاد رکھیے گا, میں اپنے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یہ چینل آپ کا ہے, اس کو اپنا سمجھ کے خیال رکھیں. ہر آنے والا شخص, ہر آنے والی کال, ہر آنے والا میسج, ہر ملنے والا شخص کے ذہن میں ایک ہی سوال ہوتا ہے, کیا میرے ماں باپ نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا؟ تو آج میں جواب دیتا ہوں کہ ہر جگہ پہ, ہر دفعہ, ہر موقع پہ, ہر لمحے پہ اس دنیا میں میرے ماں باپ ہی تھے جن کی وجہ سے میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں, میں یہاں تک پہنچا ہوا ہوں. اسی حوالے سے میں کچھ اپنے زندگی کے لمحات آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں, کچھ شیئر کرتا ہوں. آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی, لیکن کوشش کیجیے گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ لوگ کو بھی پتہ چلے کہ کیا مشکلات تھیں, کس طرح سے پیرنٹس سے سپورٹ کیا, اور وہ والدین جن کے گھر میں بلائنڈ یا ڈسیبل ہیں لوگ ہیں, بیٹے ہیں, بچے ہیں, بھائی ہیں, بھتیجے ہیں, پوتے ہیں, کوئی بھی ہیں, تو ان کو وہ کس طریقے سے سپورٹ کریں اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ان کو آگے لے کے چلیں. تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا, بھولیے گا نہیں. آئیے تو میں جواب دیتا ہوں کہ کیا میرے ماں باپ نے کبھی مجھے سپورٹ نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں پتہ چلا کہ میں بلائنڈ ہوں, when I was 5 years old, پتہ چلا کہ میں بلائنڈ ہوں, تو اس ٹائم سے ہی لے کر اب تک مجھے میرے پیرنٹس نے ہی سپورٹ کیا سب سے زیادہ. کیسے سپورٹ کیا وہ میں بتاتا ہوں. دیکھیں, میری امی جو ہیں وہ مجھے پیچھے سے مضبوط کرتی تھی کہ تم کر سکتے ہو, تم نے کرنا ہے, تم نے ہی کرنا ہے, اور تم کرو اور تم کرو گے. پاپا تھوڑے سے نرم دل کے ہیں, تو پاپا نہیں کیسے کرو گے, نہیں کر سکو گے, اور اس پہ تھا. لیکن یہ تھا کہ امی نہیں کرنے دیں, اس کو کرے گا, یہ کر کے آئے گا. صحیح, اس طرح کے بہت سے بحث و مباحثے گھر میں چلا کرتے تھے اور بہت سی تکراریں گھر میں ہوا کرتی تھی میرے چکر میں. صرف اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں اتنا مضبوط یہاں پر بیٹھا ہوں کہ الحمدللہ میں ایک انڈیپینڈنٹ, خود مختار ڈیسیجن میکر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں. جب میں کراچی آیا تو کراچی میں ایک بلائنڈ کے لیے, جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ الگ جگہ پہ جانا, ایک نئی جگہ پہ جانا ایک بہت مشکل لمحہ ہوتا ہے, ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے, کیونکہ جگہ کو ایکسپلور کرنا, چلنا پھرنا, موبلائز کرنا, موبلٹی کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور میرے لیے انتہائی مشکل یوں بھی تھا کہ میں وائٹ کین یعنی کہ سفید چھڑی یعنی کہ اسٹک کا استعمال نہیں کرتا, جو میرا ایک ڈرا بیک ہے, اور میں کھل کے بولتا ہوں کہ میرا ڈرا بیک ہے. ہر بلائنڈ شخص کو, چاہے وہ لڑکا ہو, چاہے وہ لڑکی ہو, چاہے وہ لو ویژن ہو, لازمی اسٹک یوز کرنی چاہیے. میں نہیں کرتا, وہ میرا ڈرا بیک ہے. لیکن آپ لوگ میرے اس ڈرا بیک سے سیکھیں کہ آپ لوگ استعمال کریں اور اس کو باعث فخر سمجھیں, نہ کہ باعث شرم سمجھیں. تو بتا یہ رہا تھا کہ میں جب کراچی آیا تو علاقہ چینج ہوا, ماحول چینج ہوا, دکانیں چینج ہوئیں, لوگ چینج ہوئے, لیکن میں اور میری بلائنڈنس تو وہیں کی وہیں تھی. ہوا کچھ یوں کہ علاقے میں نیا تھا, اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا تھا, سن سیٹ ہوتا تھا, تو سن سیٹ سے اندھیرے تک کا جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے, اس وقفے میں مجھے بالکل کچھ نہیں دکھتا تھا, یعنی کہ شیڈو بھی نہیں دکھتے تھے بالکل. اور اس لمحے پہ, اس ٹائم پیریڈ میں گھر سے باہر نکلنے میں ایوائڈ کرتا تھا, کیونکہ میں لائٹ پرسیپشن تھا مجھے, اور اس ٹائم پہ لائٹ نہیں ہوتی تھی, تو میں بہت بڑے مشکل مرحلات میں پھنس جاتا تھا. اس لیے میں اس ٹائم پہ نہیں نکلتا تھا. ایک دن کچھ ضرورت یوں پڑی کہ امی کو ایک دھاگا منگوانا تھا. تو دھاگا منگوانے کے لیے امی یوں کرتی تھی کہ مجھے ایک کپڑے کا پیس کاٹ کر دے دیتی تھی اور بولتی تھی کہ دکان والے کو جا کے دکھا دینے کا, اس کلر کا دھاگا دے دے, وہ خود ہی میچ کر کے دے دے گا, کیونکہ مجھے تو کلر کا پتہ نہیں ہوتا تھا. تو اسی طریقے سے امی کو ضرورت پڑی اور امی نے مجھے دھاگا دیا. اور اس ٹائم پہ ہوا کچھ یوں کہ مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا, سن سیٹ ہو رہی تھی, اور دکان جو ہے وہ اگر میں پیدل جاؤں تو تقریباً 15 منٹ
تو مجھے لگیں گے وہاں پہنچنے میں. میں یہاں سے نکلا اور تھوڑی دیر بعد ہی پاپا گھر پہ آ گئے, اور لازمی سی بات ہے کہ 15 منٹ جانے کے لگا لیں, پھر 15 منٹ وہاں دکان پہ انتظار کے لگا لیں, اور پھر 15 منٹ 20 منٹ واپسی آنے کے لگا لیں. تو اگر اپروکسیمیٹلی دیکھا جائے تو 10 منٹ کا کام جو ہے وہ میں نے کوئی 40 45 یا 50 منٹ میں کیا. تو اس 40 45 اور 50 منٹ کے وقفے میں کچھ ہوا یوں کہ پاپا جو ہے وہ گھر میں آئے تو ایک تکرار کا لمحہ کریٹ ہو گیا کہ دانیل کہاں گیا, ٹکرا جائے گا, کیوں بھیجا, کیا ہوگا, آئے گا نہیں آئے گا, کیا ہوگا. صحیح اتنے میں پاپا جو ہے وہ گھر سے باہر نکل گئے مجھے ڈھونڈنے کے لیے کہ بھائی آخر گیا کہاں ہے, کون سی دکان ہے, کہاں ہے, میں لے کر آؤں گا. لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے, بڑا احسان ہے کہ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی میں دھاگا لے کے سکون سے گھر پہ آ گیا. وہ پہلا قدم تھا دھاگا لینے والا, وہ پہلا قدم تھا جس نے مجھے چیز سکھائی کہ دانیال اگر تمہیں اس ٹائم پہ بھی نکلنا پڑے گی جس ٹائم پہ تمہیں کچھ نہیں دکھتا, تب بھی تم ہی نے کرنا ہے, تب بھی تم ہی نے کرنا ہے. اور اس دن کے بعد سے میں نے ہر اس لمحے کو انجوائے کیا جو کہ سن سیٹ کا لمحہ ہوتا تھا. بے شک کہ میرا ویژن ہو یا نہ ہو, لیکن میں نے اپنے آپ کو کیا. اسی طریقے سے بہت سارے مرحلات آئے, بہت ساری مشکلات آئیں. میرے کزنز جو تھے وہ بھی ایک حد تک میرے ساتھ ہوا کرتے تھے. اس کے بعد ان کزنز نے بھی مجھے جو ہے وہ ایک طریقے سے بیک کر دیا تھا. جب میں آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا گیا تو کسی شادی میں جانا ہوتا تھا, کسی دعوت میں جانا ہوتا تھا. دعوت تو چلے ایک پھر بھی گھر میں ہوتی ہے, لیکن اگر کسی شادی میں جانا ہوتا تھا تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان کا ایک کلچر ہے کہ انسان جو ہے وہ الحمدللہ 12 مہینے کھانا کھاتا ہے, لیکن شادی کا جو کھانا ہوتا ہے نا وہ انسان ایسے کھاتا ہے کبھی زندگی میں جس نے کبھی کھانا نہ کھایا ہو. الحمدللہ 12 مہینے انسان بریانی کھاتا ہے, لیکن جو شادی کی بریانی ہوتی ہے نا اس کا ٹیسٹ انسان کو کبھی زندگی میں کہیں نہیں ملتا. اس لیے وہ اس پہ ایسے ٹوٹ کے گرتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ایک ایسا کوئی ہے جو کہ اللہ نے اوپر سے جنت سے اتار دیا ہے. تو اسی طریقے سے جب ہم بھی کسی شادی میں جاتے تھے تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنے بوفے ٹیبل پہ جاتا تھا اور کھانا لیتا تھا. صحیح ہے. اب اگر میں بوفے ٹیبل پہ جاؤں گا, کھانا نکالوں گا اور اپنے ٹیبل تک لے کر آؤں گا تو میرے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کے کپڑے, کئی بچوں کے سروں پہ وہ سالن, وہ چاول, وہ سب گرتا ہوا آتا. اس لیے میں نہیں جاتا تھا. تو پاپا بذات خود جو ہے وہ جاتے تھے اور لے کر آتے تھے. تو اسی طریقے سے ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کو شادی میں چیز بری لگی, حالانکہ ان کو پتا تھا کہ میں بلائنڈ ہوں. اس کے باوجود انہوں نے یہ ٹونٹ کیا کہ بچے ماں باپ کو کھانا لا کے دیتے ہیں اور یہاں تو ماں باپ جو ہے وہ بچوں کو لا کے دے رہا ہے. تو وہ میرے بات اتنی دل پہ لگی کہ میں نے وہاں تھوڑی سی بدتمیزی بھی ہوئی. خیر وہ ایک الگ کہانی تھی. صحیح ہے. لیکن وہ بات ایسی دل پہ لگی کہ میں نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا, میں نے دعوتوں میں جانا چھوڑ دیا. لیکن پھر ایک دوبارہ زندگی کا ٹرن آیا کہ آخر کیوں ان کی بات پہ میں کیوں اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دوں. جب میرے ماں باپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, جب میرے پاپا کو شرم محسوس نہیں ہو رہی مجھے کھانا لاتے ہوئے دیتے ہوئے, تو میں کیوں اس ایک آدمی کے, اس ایک شخص کے چکر میں اپنے آپ کو گھر میں بند کر دوں. پھر دوبارہ اٹھا, پھر دوبارہ شادیوں میں جانا شروع کیا اور اسی دھڑے سے گیا, اسی دھڑے سے بیٹھ کے کھانا کھایا جس طریقے سے میں پہلے کھاتا تھا. اسی طریقے سے بہت ساری مشکلات ایسی بھی آئیں کہ جب میں یونیورسٹی لیول میں تھا تو یونیورسٹی لیول میں مجھے کبھی رکشوں میں جانا پڑتا تھا, کبھی بائک پہ جانا پڑتا تھا, کبھی پیدل جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ جانا پڑتا تھا. تو بہت سارے مشکلات ایسی آئیں کہ لوگوں سے ٹکرایا, کبھی کبھی لڑکیوں سے بھی ٹکرایا, عورتوں سے بھی ٹکرایا. انہوں نے بہت عجیب سے الفاظ سے بھی, القابات سے بھی نوازا, لیکن وہ القابات جو ہے وہ میرے لیے اس ٹائم پہ بہت برے لگتے تھے مجھے کہ یار کیوں میرے ساتھ ہی, کیوں میں نے, کیوں. لیکن پھر میں نے ایک چیز سوچی. کیا سوچا؟ میں نے یہ سوچا کہ اس سے پہلے کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں, میں اپنا مذاق اڑانا خود شروع کر دوں, اور یہ پریکٹس میں کیوں نہ گھر سے اسٹارٹ کروں. تو گھر سے اکثر ایسا ہوتا ہوگا, آپ کے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہوگا, سب کے گھر میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے یا کسی سے ٹکرا جاؤ یا کچھ ہو جائے تو سامنے سے ایک ہی آواز آتی ہے, ارے اندھے ہو کیا نظر نہیں آتا, کیا دکھائی نہیں دیتا. یہ ایک نارمل سے ٹونٹ ہیں غصے میں جو کہ ہر گھر کے الفاظ ہیں. تو میں نے اسی الفاظ کو لے کر جب میں گھر میں ٹکراتا تھا تو اس سے پہلے کہ امی کی آواز آئے تو میں سیدھا بولتا تھا امی نابینا ہوں, نہ دکھتا نہیں.
صحیح ہے, میں ٹکرا گیا یار, دکھتا نہیں ہے, دکھائی نہیں دیتا. تو اکثر ہوا یہ کہ میری امی نے کہا کہ بھائی تم ایسے الفاظ یوز نہیں کیا کرو, جو ہے وہ ڈائریکٹ تم الفاظ دل پہ رکھتے ہیں اور افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. تو امی کو اس نے یہ سمجھایا کہ اگر میں یہ الفاظ یوز نہیں کروں گا تو جو باہر لوگ یہ الفاظ یوز کرتے ہیں نا, وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوں گے. ان برداشت کرنے کے لیے میں یہ الفاظ گھر میں یوز کر رہا ہوں تاکہ میں ان الفاظ کا یوز ٹو ہو جاؤں, اور جب میں باہر یہ الفاظ سنوں تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہو. اور اس کا عمل, اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ آج میں فخر سے کسی سے بھی ٹکرانے کے بعد بولتا ہوں سوری میں نابینا ہوں, دکھتا نہیں ہے. ایک پولیس والے کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں. MQM کے دفعہ کیونکہ ہڑتال تھی اور اس ہڑتال میں ڈبل ساری پہ پابندی تھی, اور میں اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ نکلا ہوا تھا, اور وہاں جو ہے وہ ہمیں ایک پولیس والے نے روک لیا کہ ڈبل ساری پابندی ہے اور تم لوگ نکلے ہو اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. تو میرے دوست نے بولا کہ سر یہ بلائنڈ ہے. تو پولیس والے نے بولا تو پھر کی ہو گیا. تو سر یہ بلائنڈ ہے, تو پھر کی ہو گیا بلائنڈ ہے تو جب یہاں پر ڈبل ساری پابندی ہے تو نکلے کیوں؟ تو اس نے پھر بولا سر یہ نابینا ہے. ہاں تو کی ہو گیا اگر نابینا ہے تو. پھر اس کا کوئی کانسٹیبل آیا, اس نے بتایا سر یہ انا ہے, انو بکتا نہیں ہے. پھر اس کو پتا چلا کہ نابینا اور بلائنڈ ہوتا کیا ہے. تو ایک نیا لفظ اس وقت ڈکشنری میں شامل ہوا کہ میں اندھا ہوں, نابینا نہیں, اندھا ہوں. تو پھر میں نے اپنے الفاظ کو دوبارہ چینج کیا, اور پھر میں ٹکرانے کے بعد بولتا ہوں سوری میں اندھا ہوں. اس سے کیا ہوا, اس سے میرے دل کو کوئی چوٹ نہیں پہنچی, لیکن سامنے والے کو یقین ہو گیا کہ واقعی میں یہ اندھا ہے. تو تمام اندھوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اندھا سمجھ کے کبھی شرمندگی میں نہیں جائیں, کبھی مشکلات میں نہیں جائیں, بلکہ فخر سے بولیں یس میں اندھا ہوں. تو ہم اس ویڈیو کا یہاں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں, اور امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. بہت سارے اسباق اس میں نے آپ کو دیے, اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا کس طریقے سے آپ کو اپنے آپ کو گروم کرنا ہے. دس از آل کالڈ دا پرسنل ڈیولپمنٹ کا انیشیٹو. یہی وہ انیشیٹو ہے جو مجھے, آپ کو, ہم سب کو پرسنلی ڈیولپ کرے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ حافظ.